ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تیری مرضی۔ تو لڑکی کیوں پیدا ہو گئی ہو؟ تیری مرضی اگر چلتی، تو لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ابھی اس ہفتے میں جلوس نکلا اسلام آباد میں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی نکلی، اور اللہ کا بھلا کہ مرد بے غیرت قسم کے دنیا کے وہ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ ایک بڈھا بھڑوا وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے سنا نہیں یہ نکاح کی سنت، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لگ رہا ہے کہ بے غیرتوں کا ایک طبقہ تو ہے، لیکن ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں؟ باہر کی دنیا میں میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ ان غیور فوجیوں سے بھی میری اپیل ہے، اس فوج سے، کہ آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا، ان بے غیرتوں کو مہار کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کو آپ کیوں منع نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ سینما کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، میں دبئی میں تھا، وہ بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ ایرانی نے کہا استاد جی، میں نے کہا بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے، استاد جی، میں نے کہا، کہتی ایشمائی پاکستانی چونی بے غیرتا۔ میں اس کو کیا جواب دے دوں؟ میں اس کو کیا جواب دے دوں اس بلوچ کو کہ جو مجھے باہر یہ کہہ رہا ہے، اور ٹیلی ویژن میں دکھا رہا ہے کہ وزیر نے سینما کی بنیاد رکھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے، اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ میری بیٹی کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں بے غیرت ہوں، آمین۔ اے اللہ میرا ابا بھی بے غیرت ہے، آمین۔ اے اللہ میرے پورے خاندان کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں تیرا باغی ہوں، آمین۔ اے اللہ مجھے اپنے بغاوت پر لگا دے، آمین۔ اے اللہ پورے ملک کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ بے غیرتی کی میں سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں، اس کو دنیا میں پھیلا دے، آمین۔ بلوچ کچھ تو سوچنا ہے، اس دنیا کے اندر بے عقل مولوی پیدا ہو گیا، تو کون سا عقل مند ہے؟ خنزیر کہیں کا۔ ہمارے ملک میں کروڑوں غیرت مند رہتے ہیں، اور ہماری ناک کٹوانے کے لیے اس قسم کی فاحشات، متفاحشات، بے حیا قسم کی، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی۔ تو مردوں کا جسم بھی مردوں کی مرضی، وہ بھی جس پہ چڑھے چڑھے۔ پھر اس سلسلے کو روک لینا، پھر اس کو روک لینا، میرا جسم میری مرضی۔ تو کیا ابا کو بھی تو اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی۔ تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی۔ تیری مرضی ہو کہ چچا میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، چلے گی تیری مرضی؟ تیری مرضی ہو کہ میرا ماموں میرے ساتھ منہ کالا کر دے، چلے گی تیری مرضی؟ اور جب تو کسی کے نکاح میں ہو، اور باوجود اس کے کہ اس نکاح میں ہوتے ہوئے پھر 15-20 اور، ان کو یہ ہے کہ تیری مرضی چلے گی۔ کسی مرد نے کسی سے نکاح کیا، کسی غیرت مند خاتون سے، وہ غیرت مند، تو اس شادی شدہ مرد کو پسند کر کے جا اس کے پاس، اس کی بیوی تجھے چھوڑے گی، اس کے رشتہ دار تجھے چھوڑیں گے؟ تو کہے نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ 1000-2000 بے غیرتوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑوں غیرت مندوں کی بات ہے۔ یہ 1000-2000 ہم اس طرح کھا رہے ہیں، ہمیں ڈالر باہر سے اسی طرح ملیں گے۔ میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف۔ مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گے پتہ نہیں استاد جی کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے۔ بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری جلد ثانی میں میرے نبی نے فرمایا، کافروں کے ہاں، مشرکین کے ہاں، بے حیاؤں کے ہاں، بے غیرتوں کے پاس نکاح کے یہ طریقے، 4 طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ نکاح کا جو سنت کے مطابق، حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، میرے نبی نے فرمایا وہ یہ نکاح ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وا محمد وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک طریقہ نکاح کا یہ ہے، ایک طریقہ یہی ہے، یہ حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، فطرت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نکاح، ایک نکاح یہ نہیں۔ اور ایک نکاح طریقہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ فاحشات، بے حیا قسم کی، رنڈی قسم کی عورتیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی سانڈ کو کچھ چاہیے، نطفہ نکالنا ہے، تو یہاں آ کر کے یہاں کر سکتا ہے۔ پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں، جو بھی آئے آئے آئے۔
سندھی میں کہتے کنی رن جا یار بھی گھنا بار بھی گھنا، کنی رن جا. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری قسم. جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ بہیاؤں کا مرکز ہے، بہیاؤں کے مرکز ہے. یہ جو تو سینما بنا رہا ہے، یہ سینما یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی. یہ جو تو سینما بنا رہا ہے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے. یہ تو سینما جو بنا رہا ہے یہاں لوگ طواف کریں گے. یہ تو سینما بنا رہا ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے؟ یہ تو سینما بنا رہا ہے، یہ کیا دار القضات ہے؟ یہ دار العالمین ہے، دار العلماء ہے، یہ کوئی دار العلوم ہے؟ صاف صاف سی بات ہے، یہ بہیاؤں کا گھر ہے. بہیا نے بنایا ہے، بہیائی کی سرپرستی میں چل رہا ہے. بہیائی کے نام پر پھر باہر سے پیسہ لے گا. ہم بھی کھلے دل کے مالک ہے، ہمارے دل میں بھی گنجائش ہے، کوئی کرے تو کرے. تو بن بے غیرت بن، لیکن ملک کو نہ کر. اس ملک کی بنیاد میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے حیا مند ہے، محمد رسول اللہ، محمد سب سے باحیا. حضرت سعد نے کہا کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھیں پھر جا کر کے گواہ پیش کریں. میرا نبی ایسے ٹیک لگائے تو سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے یا سعد، سعد تو غیرت مند ہے، انت اغیر الناس، تو لوگوں کی غیرت مند ہے. میں تیری غیرت کو مانتا ہوں، لیکن سعد مجھے غیرت کی سبق نہ سکھا، غیرت کی سبق نہ سکھا. انت اغیر الناس، تو لوگوں میں غیرت مند ہے، میرا عزیز ہے، میرے سپاہی ہے، میرے شاگرد ہے، میں جانتا ہوں. وانا اغیر منک، میں تجھ سے غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منا، واللہ اغیر منا. اللہ کی غیرت کا کیا کہنا، اللہ کی غیرت کا کیا کہنا. خلق مخلوق اللہ کی غیرت کا کیا مقابلہ کرے. ساتھ تو غیرت کی سبق نہ دے. یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ احکام شرعی ہے. ان کے ایک 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 حکم غیرت پر اس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. یہ بے غیرتی کا دین نہیں ہے. مجھے بات یاد آ گئی، ایک بزرگ، اس کا لوٹا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک بزرگ تھا، اس کا لوٹا تھا، اس لوٹے کو لے جاتا تھا استنجے کے لیے. یہ ہوتے ہیں بعض برتن اس قسم کے، 20 سال 25 سال یہ لوٹا اس کے ساتھ چلتا رہا. کوئی پرانا لوٹا، اس میں پانی لے جا کر کے استنجے کے لیے، وضو کے لیے یہ لوٹا استعمال کرتا تھا. اچانک ایک دن لوٹا گم ہو گیا، کسی نے لوٹا چوری کر دی. یہ کیا کر دیا؟ تو بزرگ نے رونا شروع کر دیا. ارے بابا کس لیے رو رہا ہے؟ لوٹا گم ہو گیا ہے. کہتے لوٹا گم ہو گیا. مرید کہتے حضرت ہم ہزاروں لوٹے لائیں گے آپ کے پاس، چاہے وہ پیتل کا ہے یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تانبے کا ہے، کوئی بھی لوٹا تو آپ کے لیے لائیں گے. لوٹے کے لیے رو رہا ہے. ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا. کہنے لگے اس لوٹے نے، میں جہاں بھی اپنی شرمگاہ کو کھولتا تھا اور ازار بند اور تہ بند کھولتا تھا، جہاں میں پیشاب کرتا تھا شرمگاہ میری کھلتی تھی. میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جنات نے بھی نہیں دیکھا. جن نہیں دے سکتا، جنات ان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں جو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں پڑھتے. جنات ان کو دیکھتے ہیں. اکابرین کے، اللہ والوں کے، سنت پر چلنے والوں کی شرمگاہ کو جن کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے. جنات بھی سن رہے جیسے آپ بھی سن رہے، میں گالی دے رہا ہوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے شرمگاہ کو دیکھے. میرے نبی نے فرمایا کہ ستر ما بین اعیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرمایا کہ بڑا پردہ میں محمد آپ کو دیتا ہوں، تمہاری حیا محفوظ رہے گی، تمہاری شرم محفوظ رہے گی، شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. کوئی بھی پڑھو. جنات کو طاقت نہیں، ورنہ میرے نبی نے فرمایا ان هذه الوشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں یہاں جنات آتی ہے، جنات جنات. اور فرمایا کہ جو دعا نہیں پڑھتا تو جنات یہ کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے، پھر وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. جیسے کہ باتھ روم میں جاتا ہے نا، باتھ روم میں آدمی جب دعا نہیں پڑھتا تو پھر یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. کہ خواہ لوگ کہتے ہیں کہ تو غریب ہے، حالانکہ اتنے پراپرٹی کے مالک ہے. خواہ لوگ اتنی بڑی پراپرٹی آپ کو ملی ہے تو پھر آدمی خود کھیلتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کھیلے تو اپنی چیز ہے، اپنا جسم اپنی مرضی، اپنا جسم اپنی مرضی اگر کھیلے تو مولوی منظور کا نقصان کیا ہے؟ نقصان سن لو، بتا دیتا ہوں.
میرے نبی نے فرمایا کہ جب جن وسوسہ ڈالے گا اور جب آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہوگا. فقہا نے لکھا اس کی بینائی بھی کمزور ہو جائے گی, یادداشت اس کی کمزور ہوگی. اب اگلے والے کو سن لے, بچے جو پیدا ہوں گے وہ اسی جیسے بے غیرت پیدا ہوں گے جیسے ابا بے غیرت.